PMC کے ایشو پر میڈیکل انٹری ٹیسٹ امتحانات کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا، لیکن طریقہ کار اور نتائج سے ناراض طلبہ کا احتجاج ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے۔ اسلام آباد میں ڈی چوک پر 8 روز سے مسلسل دھرنا دینے والے سینکڑوں طلبہ اور طالبات نے پارلیمنٹ کی جانب بڑھتے ہوئے تمام رکاوٹیں ہٹا دی۔ یہاں پر کراچی میں سپریم کورٹ رجسٹری کے بعد جب چیف جسٹس صاحب آئے ہوئے تھے تب بھی مظاہرے ہو رہے تھے۔ مظاہرین کا راستہ روکتے ہوئے پولیس نے طلبہ پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ طلبہ اور پولیس کے درمیان جھڑپ میں کئی طلبہ گرفتار ہو گئے، زخمی بھی ہوئے۔ ٹیسٹ دوبارہ لینے کے مطالبے پر طلبہ بضد ہیں، تحفظات کو ان کے مسترد کر چکی ہے۔ اس سے پہلے PMC پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے MD CAT کے امتحانات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے PMA کی طرف سے۔ MD CAT کے امتحانات سے پیدا ہونے والا تنازع ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ اتنا ایکسٹریم لیول پر اب کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، صرف یہ کہہ کر بات نہیں بنے گی کہ جی ایوری تھنگ از پرفیکٹ، الگوریتم میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹیبز میں بھی کوئی ایشو نہیں آیا۔ I'm sorry to say یہ جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں کچھ ان کی بھی سن لیں، اگر اپنی سنانی ہے تو کچھ ان کی بھی سن لیں۔ ڈاکٹر ارشد تکی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ PMC۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا ایک جنرل ہمارا قوم کا یہ رویہ ہوتا ہے، ہمارے اساتذہ کا پرٹیکولرلی یہ رویہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر اسٹوڈنٹ کوئی بات کر رہا ہے نا وہ تو اسٹوڈنٹ ہے اس لیے بات کر رہا ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے یا وہ نالائق ہے اس لیے بات کر رہا ہے۔ سر میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا اس چیز کو سوچنے کی، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا اگر انسان بڑا ہوتا ہے عمر اور تجربے میں تو اس کو اپنی بڑائی دکھانی بھی چاہیے۔ آپ کو یہ مسئلہ اب کس طرح حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم آپ سے تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ٹیسٹ کے فلاز آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کہتے ہیں، بٹ سم ہاؤ دس ایشو ہیز ٹو بی سارٹڈ۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹارٹ ججمنٹ سے نہیں کرنا۔ آپ نے ان کی سب کی بات سنی، ہماری بات پہلے بھی بہت شکریہ کہ آپ نے سنی بھی اور سنائی بھی سب لوگوں کو۔ ہمارا موقف ایک بڑا سمپل سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ کے اندر کمیاں ہیں تو وہ ریویو پروسیس کے اندر نظر آ جائیں گی، اور اسی لیے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جیسے ہی ایگزام ختم ہوگا اس کے بعد ریویو پروسیس ہوگا، کویسچن آئٹم انالیسس ہوتا ہے، اور وہ ایک سائنٹیفک چیز ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ اسٹریٹس کے اوپر ایلیگیشنز لگا کے اور وہیں جج کر کے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ ہے اس میں ہر چیز کا، تمام چیز کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، ان کے آڈٹس ہو سکتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے آڈٹس کے لیے ہم اوپن ہیں۔ سیکنڈ، کویسچنز کے بارے میں بات ہوئی، کویسچنز کا ریویو ابھی پروسیس، اب ٹیسٹ مین ٹیسٹ ختم ہو چکا ہے، پروسیس شروع ہو جائے گا، آج سے ہی شروع ہو جائے گا۔ تمام فلاڈ کویسچنز اگر جو ہوں گے ان کو نکالا جائے گا، یہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا، اور میں نے پہلے آپ کو اس انٹرویو میں آپ کے ساتھ ہی وعدہ بھی کیا تھا کہ ہوگا، وہ آج سے ہی شروع کر دیا جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے جتنی میڈیکل کالجز میں 20,000 سیٹس ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد اسٹوڈنٹس کی پاس ہو چکی ہے۔ جو پاس ہوئے ہیں ان کو بھی تو آپ دیکھ لیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کی بھی تو سن لیں، وہ پاس، اتنے اسٹوڈنٹس پاس ہو چکے ہیں۔ اب جو دو چیزیں ہیں جن کا پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ ہم نے جواب دینا ہے اور اس کے لیے ہم جواب دے ہیں، ایک تو یہ ہے ٹیکنالوجی میں کوئی فلا نہیں تھا، ٹیسٹ ٹھیک ہوا، ایکسیکیوٹ ہوا، اس کی ایکسیکیوشن میں کوئی فلا نہیں تھا۔ سیکنڈ، کویسچن بینک کے اندر اگر کوئی مسئلے تھے، میننگ بائی اگر کوئی آئٹمس فلاڈ تھے تو وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو نکالنا ہے۔ کویسچن بینک ہے وہ آلریڈی لیک ہو گیا تھا، اور جو بعد میں آنے والے ٹیسٹ دینے والے طلبہ تھے ان کو ان کویسچنز کا ادراک تھا یا ان کو پہلے سے پتا تھے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیونکہ وہ سبجیکٹ یہ کہتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ ایک ہی دن ٹیسٹ لیں ہمارا۔ جی، ایک چیز تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ٹرینڈز دیکھتے ہیں، اور سیکنڈ، اگر کویسچن بینک لیک ہوا تھا تو وہ کویسچنز بینک کہاں تھا؟ بینک تو بہت بڑا بینک ہوتا ہے، وہ کویسچن بینک کہیں کسی کو نظر آیا؟ اور کیا اس کا کوئی امپیکٹ پڑا؟ ہم نے پہلے دن سے ہمیں معلوم تھا کہ جو بچے جنہوں نے بہت سے شروع سے تیاری کی ہوئی ہے، وہ بچے انہوں نے سب سے پہلے رجسٹر کیا ہے، وہ بچے سب سے پہلے اپنے اسکیڈیول طے کریں گے، اور انہوں نے اپنے اسکیڈیول جو ہے اینڈ میں طے کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا اس کے بعد ایک سٹیج کے بعد
اس کا انالیسس ڈاکٹر صاحب اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ جن بچوں نے اینڈ میں ٹیسٹ دیا ہے, جو آخری کے دنوں میں ٹیسٹ دیا ہے, کیا ان کے پاس ہونے کی پرسنٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جنہوں نے شروع میں ٹیسٹ دیا, یا پھر ابھی اس کا انالیسس نہیں ہوا؟ اس سب کا انالیسس ہوگا اور ہو رہا ہے, اور وہ پرسنٹیجز بھی ہم آپ کو دے دیں گے. کیونکہ یہ اس سے بات کلیئر ہو جائے گی نا کہ بھئی آخر میں آنے والوں کو کوئی انڈیو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, یہ بات اس سے کلیئر ہو جائے گی کہ آخر میں کتنے پاس ہو رہے ہیں, کتنے پاس ہو رہے ہیں. کویشچن دو ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ کیا انڈیو فائدہ ہوا, اور کیا ایک وہ ڈفرینٹ دو کوہارٹس تھے. یہ ساری چیزیں انالیسس کے بعد سامنے آ جائیں گی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ سارا آپ کی بات ہم بصد احترام سن رہے ہیں, ہم آپ کے رتبے کا, آپ کے شعبے کا بڑا احترام کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو بہتری لانے کے لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, یہ بہت ہی ٹارچرنگ ہوتا ہے ان کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, اور یہ بچوں کے والدین کے لیے بھی, اور ان کے ٹیچرز کے لیے بھی, اور بڑے بڑے برائٹ اسٹوڈنٹس کو بھی آلسو پرسنلی نو جو کہ who could not make up in this test. اب یہ بتائیے کہ کیا ایسی کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ جو بھی ریزلٹ آ گیا ہے ابھی آپ اس کو کہہ دیں جی اس ریزلٹ کو آپ ہولڈ سمجھیں, یہ ریزلٹ فائنل نہیں ہے, اور ہم سارا پروسیس ریویو کریں گے اور اس کے بعد ایک فائنل ریزلٹ دیں گے, کیونکہ دیکھیے ریزلٹ آلریڈی آ گئے, وہ سارا وہ بڑا فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے. جی میں آپ کو یہی بتا دوں, ہم یہ اناؤنسمنٹ آلریڈی کر چکے ہیں. ہم نے یہ اناؤنسمنٹ بالکل شروع میں کر دی تھی, اور وہ یہ تھی کہ یہ جو ریزلٹ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ پروویژنل ریزلٹ ہے. 10 اکتوبر تک آپ کو فائنل ریزلٹ دیا جائے گا جو ایک سرٹیفکیٹ فارم میں ہوگا, جس کے اندر ہر سبجیکٹ کا آپ کا ڈیٹیل ریزلٹ علیحدہ سے ہوگا. اس پروسیس یہ ٹائم ہم نے اسی آئٹم انالیسس کے لیے لیا تھا, اور یہ آئٹم انالیسس جو ہے یہ سائنٹیفک طریقہ ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے, اور یہ والے ٹیسٹ جو ہیں ہم نے کوئی نیا ایجاد نہیں کیا, ساری دنیا میں اسی طرح سے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ سیٹ بھی دیکھ لیں تو ایک جگہ نہیں ہوتا, ایک وقت میں نہیں ہوتا. آئیڈیا ایک ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ضروری کہ ایک دن ایک پیپر سب کو دیا جائے. اب ہم انٹرنیشنل سینٹرز میں بھی کروا رہے ہیں, تو شکاگو اور لنڈن اور دبئی اور قطر اور پاکستان, ان سب کے ٹائم زونز ڈفرینٹ ہیں. So it is logistically very impossible as well کہ سارے کو ایک ہی دن ٹیسٹ کیا جائے. So logistically impossible. Even last year جب پیپر بیسڈ ایک ٹیسٹ تھا تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے ساتھ ہمیں وہ بچے جو کووڈ افیکٹڈ تھے ان کے لیے ہمیں ایک علیحدہ ٹیسٹ بعد میں کرنا پڑا. So but that was considered to be and accepted to be the same test because it was from the same question bank and the same question pool. So وہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. سیکنڈ, ہم یہ جو اس کی آئٹم انالیسس ہے یہ بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے, ایکسیپٹڈ طریقہ ہے, ہم نے کوئی نیا ایجاد نہیں کرنا. اگر ایک بچے کہتے ہیں کہ ایک کویشچن آؤٹ آف سلیبس ہے تو وہ کویشچن کرنے والوں کی اور اس میں فیل ہونے والوں کی تعداد بڑی ہونی چاہیے. اگر 60% بچہ یا 50% بچہ اس کویشچن کو کریکٹ کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے, کیونکہ یہ ساری جس کسی نے تھوڑی سی بھی پرابیبلٹی پڑھی ہے اس کو معلوم ہے کہ تکے کے ساتھ پاس ہونے والوں کی تعداد جب بڑا سیمپل لے لیں تو 25% سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب الگوریتھم کے ایشوز بہت سارے کہ بھائی وہ سوال ایڈ نہیں ہوا, وہ ہم نے صحیح کیا, کویشچن وہ اس میں نہیں ہوا, ہم نے اتنے آنسر دیے تھے, جب اینڈ میں رزلٹ آیا تو اتنے آنسر ایکسیپٹڈ ہی نہیں تھے. یہ ایشوز آئے ہیں بچوں کے. میری عرض سن لیں, یہ ایشو آئے نہیں ہیں, یہ ایشو پرسیو کرائے گئے ہیں. اچھا, ایک تھوڑی دیر کے لیے ہینگ ہوا, اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ, اور میں نے پہلی بار بھی کہا تھا اور اب انالیسس میں سامنے آ رہا ہے کہ اگر ایک کویشچن بچہ سمجھتا ہے کہ میرا سبمٹ نہیں ہوا تو وہ اس کے اندر آنا چاہیے نا ایز ناٹ اٹمپٹڈ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, اور میں ہوپ کہ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ اگر وہ سبمٹ نہیں ہوا تو وہ ایز ناٹ اٹمپٹڈ آئے گا. ایک کویشچن کے اندر 3 آپشنز ہوتی ہیں, یا تو وہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے یا ناٹ اٹمپٹڈ ہے. اگر وہ ناٹ اٹمپٹڈ ہے, سبمٹ نہیں ہوا تو اٹمپٹ نہیں ہوا. اگر وہ اٹمپٹ نہیں ہوا تو ہمارے پاس کویشچنز کی تعداد آ جائے گی کہ کتنے کویشچنز اٹمپٹ نہیں ہوئے, اور اگر وہ کویشچنز کی تعداد ناٹ اٹمپٹڈ ہے وہ بہت مائنر ہو تو کچھ بچوں نے کچھ کویشچنز اٹمپٹ نہیں بھی کیے ہوتے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سگنیفیکنٹ نمبر آف کویشچنز جو ہیں, جو بچہ بھی کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے, اور ہم نے بچوں کے رول نمبرز بھی نوٹ کیے. ابھی بچوں کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ بچے 10 اکتوبر تک اپنے فائنل ریزلٹ کا انتظار کریں. ہم فائنل ریزلٹ کے اندر جو آئٹمس ہم دیکھیں گے کہ فلاڈ ہیں, جو باوجود ریویوز کے بھی ہمارے اس سٹینڈرڈ پہ پورے نہیں اترے اور بچوں نے سمجھ نہیں سکے, اور اس کا جو بھی وہ اسٹیٹسٹیکل طریقہ ہے اس میں ہم نے